أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، جیسے کہ کل گزشتہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ مصر میں قحط عام ہو گیا. شام کے اندر بھی اور سیریا کے اندر بھی خشک سالی ہوئی، جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ گئی، چیزوں کے دام بڑھ گئے. اور مفسر قرطبی نے لکھا کہ بعض اہل حکمت نے یہ کہا ہے کہ بھوک اور قحط اس کی دو نشانیاں ہیں. ایک نشانی تو یہ ہے کہ جب قحط ہوتا ہے تو نفس کھانے کو زیادہ پسند کرتا ہے، عادت سے زیادہ کھاتا ہے، اور نفس کی طرف بھوک بہت زیادہ جلدی دوڑتی ہے. پہلے جتنا تقاضا نہیں ہوتا تھا اس سے زیادہ تقاضا ہوتا ہے. اور دوسری علامت یہ ہے کہ کھانے کو نہیں پاتا تو فلا یوجد رأسا ویعز الی الغایہ، کوئی سر نہیں پایا جاتا. مطلب یہ ہے کہ کسی نتیجے تک پہنچنا بھاری پڑ جاتا ہے، دماغ کام نہیں کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں دونوں باتیں ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام جہاں پر رہ رہے تھے کنعان کے اندر، وہاں پر بھی زندگی گزارنا دوبھر ہو گیا، مشکل ہو گیا. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ مصر میں ایک نیک صالح آدمی ہے جو لوگوں کو راشن دیتا ہے، اناج دیتا ہے، لہذا اپنے دراہیم کو لے کر جاؤ اور کھانا لے کے آؤ. وہ سارے بھائی 10 بھائی تھے، بنیامین بھی تھے، لیکن ان کو تو اپنے پاس رکھنا تھا، اس لیے ان کو نہیں بھیجا. اور ہر ایک کو ایک ایک اونٹ دیا، ہر ایک اپنا ایک ایک اونٹ لے کر گیا. دس بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں. اللہ رب العزت کا کیا نظام ہے
کہ جیسے جیسے باپ کی ملاقات بیٹے سے ہونے کے قریب ہو رہی ہے، وقت قریب ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے اللہ تعالیٰ بھی مخلوق کو قحط کی بلا میں آزما رہا ہے، تاکہ یہی آزمائش یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے طلب معاش کے لیے نکلنے کا ذریعہ بن جائے، اور یہی آپس میں تعارف اور مواصلت کا ذریعہ بنے۔ حالانکہ مصر اور کنعان کے درمیان 8 مراحل کا فاصلہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے یوسف علیہ السلام کی جگہ کو مبہم رکھا، پتہ نہیں چلنے دیا، اور یوسف علیہ السلام کو بھی حق تعالیٰ شانہ ہی کی طرف سے اس بات کا حکم ہوگا، اجازت نہیں ہوگی ان کو کہ اپنی حالت بتلاوے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہے وہاں تک وہ نہیں بتلا سکتے۔ تو بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام زینت کے ساتھ اور بڑے رعب دبدبے کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتے ہیں، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آ پہنچے اور ان کے پاس داخل ہو گئے۔ فَعَرَفَهُمْ، یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ بھائی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا، لیکن بھائی نہیں پہچان رہے تھے کہ کون ہے یہ۔ کیوں نہیں پہچان رہے تھے؟ یوسف علیہ السلام نے کیسے پہچان لیا؟ تعویلات نجمیہ کے حوالے سے روح البیان میں لکھا کہ نور نبوت سے اور نور معرفت سے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ امام رازی نے اس کی 3 وجہیں لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ لکھی کہ یوسف علیہ السلام نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ کسی کو قریب نہ آنے دیا جائے، دور سے ہی بات کی جائے، اور جس سے بھی بات کی جائے گی بیچ میں کسی واسطے کو رکھا جائے گا۔ ظاہری بات ہے، دور سے بات ہوگی تو کیسے پہچانیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بادشاہ کا ایک رعب ہوتا ہے، انسان کی جب ضرورت ہوتی ہے اور رعبدار آدمی سے وہ ضرورت پورا کرنا ہو تو خوف زیادہ لگتا ہے، اور جب خوف زیادہ لگتا ہے تو آدمی زیادہ سوچتا نہیں، اور کسی آدمی کے پاس پہلی دفعہ جاتے تو اس کی طرف بہت گور گور کے دیکھتے ہیں، تو سامنے والے کو شک ہوتا ہے کہ بھائی کاہے کو دیکھ رہا ہے اتنا زیادہ۔ ایک وجہ تو یہ ہوئی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا اس وقت بہت چھوٹے تھے، آج ان کی عمر 40 سال کی ہو گئی ہے یوسف علیہ السلام کی۔ دیکھا کہ بہت ہی گھنی داڑھی ہے، ہیئت بدلی ہوئی ہے، شکل و صورت کوئی دوسری ہے، تو کیسے پہچانیں گے؟ اور تخت کے اوپر بٹھایا، انہوں نے تو ڈالا تھا کنویں کے اندر، اور یہاں تخت کے اوپر دیکھ رہے ہیں، تو کبھی خیال میں حاشیے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ جس بچے کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا وہ یہاں پر ہے۔ اور بعضی لوگوں نے لکھا کہ آپ کے اوپر ریشم کے کپڑے تھے، ہو سکتا ہے وہ شریعت میں جائز ہو، گلے کے اندر سونے کا توق لگا ہوا تھا اور سر کے اوپر سونے کا تاج۔ ان لوگوں کے ذہن میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ تھا ہی نہیں، اس لیے کہ عرصہ دراز گزر چکا تھا اس کے اوپر، 40 سال کا عرصہ۔ یہ ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے پہچاننا مشکل تھا۔ وہاں حکام سے بھی پوچھ نہیں سکتے تھے کہ یہ صاحب کون ہے۔ یوسف علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ ہر شخص کے ہاتھ غلہ بقدر حاجت فروخت کرتے تھے،
چنانچہ فی آدمی 1 اونٹ کا غلہ قیمت دے کر ملنے لگا، تو یہ بھائی آ گئے ہیں لینے کے لیے، کسی کو زیادہ بھی نہیں دیتے تھے۔ اور تیسری وجہ راضی نے یہ لکھی کہ انسان کا دوسرے کو پہچاننا، تعارف کرانا، یہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی 10 دفعہ آپ کے پاس سے گزرا ہو، کبھی نہ پوچھا ہو، اور اتفاقی طور پر پوچھ لیا تو کہ یار اتنے پرانے تعلقات، آپ 10 دفعہ یہاں سے گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اللہ رب العزت ہی کو پردہ رکھنا تھا، اس لیے بھائیوں نے آپ کو پہچانا نہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، ایک ہی نظر کے اندر سمجھ گئے، اس لیے کہ بھائیوں کی ہیئت نہیں بدلی تھی، وہ اپنی حالت پر تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام تو انتظار میں تھے کہ بھائی کب آئیں گے، ایک نہ ایک دن تو آئیں گے، تو ان لوگوں کے ذہن میں نہیں تھا کہ یوسف یہاں ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام کے تو ذہن میں تھا کہ یہ آئیں گے، ضرور آئیں گے، اللہ تعالیٰ لائے گا ان کو۔ تو جو آدمی کسی کے انتظار میں رہتا ہے تو اس کے سامنے تو وہی تصویر ہوتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو پہچانا، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بتلا دیا تھا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، آپ انہیں ضرور بھی ضرور ان کا یہ عمل بتلائیں گے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ خیر، تو بات یہاں تک پہنچی۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، اور جب ان کو ان کا سامان تیار کر کے دے دیا، یوسف علیہ السلام نے سامان پیک کروا دیا، جو غلہ تھا کر دیا۔ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے باپ شریک بھائی کو لے آنا۔ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا دیتا ہوں، اور میں خوب اچھی طرح سے مہمان نوازی کرتا ہوں۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ بھائی کا تذکرہ آ گیا کیسے، بنیامین کا، اس لیے ضرورت ہے کہ یہ کچھ ماننا پڑے گا تاکہ کلام مربوط رہے، کہ یہ سب باتیں کیسے ہوئی، یوسف علیہ السلام نے بھائی کا کیسے پوچھ لیا۔ اب صحیح روایتوں کے اندر تلاش کرنے جاتے ہیں تو یہ بات نظر نہیں آ رہی۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر سدی کے حوالے سے لکھا کہ جب 10 بھائی دربار میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اطمینان کے لیے ان سے سوالات کیے تھے، جیسے مشتبہ لوگوں سے کیے جاتے ہیں، تاکہ وہ پوری حقیقت واضح کر کے بیان کر دے۔ اگر کوئی آدمی جبہ پہن کے اور پگڑی پہن کے ایسی ہیئت میں جائے تو کہیں بھی جائیں گے تو بارڈر والے تو پوچھیں گے بھائی یہ کیسا آدمی، کوئی نئی شکل کا لگتا ہے۔ تو پہلے تو آپ نے پوچھا کہ آپ مصر کے رہنے والے نہیں ہیں، آپ کی زبان بھی عبرانی ہے، آپ یہاں کیسے پہنچے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے ملک میں قحط عظیم ہے، بہت بھاری قحط ہے، اور ہم نے آپ کی تعریف سنی، اس لیے غلہ حاصل کرنے کے لیے آئے۔ یوسف علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ ہمیں یہ کیسے اطمینان ہو کہ تم سچے ہو، تم کسی دشمن کے جاسوس تو نہیں ہو؟ ان سب بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، ہم سے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم تو اللہ کے رسول یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو کنعان میں رہتے ہیں،
تو یوسف علیہ السلام کا ان سے سوال کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ذرا کھول کر پورے واقعات بیان کر دیں۔ تب یوسف علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تمہارے والد کے اور بھی کوئی اولاد ہے تمہارے سوا؟ ایک ساتھ 10 آ گئے تو لگے گا نہیں کہ یار یہ تو سب سیم لوگ لگ رہے ہیں۔ کہا کہ ہمارے والد صاحب کو کل 12 بیٹے، ہم کل 12 بھائی تھے، ان میں سے ایک چھوٹا بھائی جنگل میں گم ہو گیا، اور ہمارے والد کو سب سے زیادہ اسی سے محبت تھی۔ اس کے بعد سے اس کے چھوٹے بھائی حقیقی بھائی کے ساتھ زیادہ محبت کرنے لگے، اس لیے اس وقت بھی اس کو سفر میں ساتھ نہیں بھیجا تاکہ ان کو تسلی رہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ سب باتیں سن کر حکم دیا کہ ان کو شاہی مہمان کی حیثیت سے ٹھہرائیں اور قاعدے کے موافق گل لا دیں کہ بھائی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو زیادہ دے دیا جائے، نہیں، جو اصول ہے اسی کے مطابق۔ تقسیم غلے میں ضابطے کا خیال رکھا گیا کہ ایک مرتبہ کسی ایک شخص کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ نہیں دیتے، اگر ختم ہو جائے حساب کے موافق، ہاں اتنے دن چلتا ہے، اتنے دن کے بعد آئیں گے تو پھر دوسرا دیں گے۔ بھائیوں کو یہ خیال آیا کہ ہم دوبارہ بھی آئیں گے، ہاں، اس لیے یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے جو سامان سفر ہوتا ہے وہ تیار کروایا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ہر ایک کا اچھے طریقے سے اکرام کیا، ان کو سفر میں جن چیزوں کی ضرورت رہتی تھی وہ دی۔ امام غازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈائریکٹ اپنے بھائی کو لانے کا تذکرہ کیا، اور وہ بھی بیان اس طرح سے کیا جیسے کہ وہ بھائی کو جانتے ہی نہیں۔ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ بِأَخِلْ لَكُمْ فرمایا، بِأَخِيكُمْ نہیں فرمایا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ اخیکم تمہارا بھائی۔ ہکی نے کہا کہ بِأَخِيكُمْ اس لیے نہیں کہ مبالغہ کرنا تھا کہ یوسف علیہ السلام جانتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں، کوئی اجنبی آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کہ آپ کا جو بھی بھائی ہو اس کو لے آنا۔ تو امام راضی کا کہنا ہے کہ اوپر سے مربوط کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے 10 بھائیوں کا جو حصہ دیا، 10 اونٹ کا، تو ان لوگوں نے کہا کہ یار ہمارے ابا بھی ہیں، بڑے بوڑھے ہیں، اور ایک بھائی ہمارا اور ہے جو باقی رہ گیا۔ کہا کہ والد صاحب تو بڑی عمر ہو گئی ہے اور زیادہ غمگین رہتے، اس لیے حاضر نہیں ہوئے، اور جو ایک بھائی ہے وہ والد کی خدمت میں ہے، لہذا تم ان کا بھی کچھ دے دو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دلالت کرتا ہے کہ تمہارے ابا کی محبت اس لڑکے سے زیادہ ہوگی، تم سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے، کیونکہ تم اپنی اتنی خوبصورتی، عقل، ادب سب کچھ ہے، پھر بھی تمہارے ابا کی محبت اس لڑکے سے زیادہ ہے، یہ ایک عجیب بات ہے۔ تو اب تقاضا کیا یوسف علیہ السلام نے کہ آئندہ آؤ تو پھر بھائی کو لے کے آنا۔ اور ایک صورت امام راضی نے یہ لکھی ہے کہ جب بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، ان کو کھانا دیا، یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ تو کہا ہم تو شام کی چرواہے، بڑے حالات آ گئے اس لیے ہم راشن لینے آئے۔ کہا کہ ہمیں تو لگتا ہے تم جاسوس تو نہیں ہو؟ کہا نہیں، کیسے ہم جاسوس ہوتے؟ پھر وہ واقعہ سنایا بھائیوں کا، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے بھروسہ نہیں رکھتا، اس لیے تم اگر اپنا ایک آدمی یہاں پر بطور گروی کے رکھو، جب دوبارہ آؤ گے اپنے بھائی کو لے کر تو لے جانا۔ یہ بات تفسیر رازی نے بھی لکھی، اسی طرح سے روح البیان میں بھی لکھی، اور قرطبی نے بھی، کئی اکثر مفسرین لکھتے ہیں، اور مجھے یاد پڑتا ہے مظہری میں بھی یہ بات ہے
تو انہوں نے قرآن اندازی کی کہ ایک بھائی کو یہاں رکھا جائے، اور قرآن اندازی میں شمعون کا نام آیا، چونکہ جس وقت کنویں میں ڈال رہے تھے اس وقت شمعون کی جو رائے تھی وہ تھوڑی درست تھی، اس لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے پاس شمعون کو چھوڑ دیا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے والد کے حصے کی بات کی ہوگی کہ ان کا بھی ایک حصہ دے دو، ایک بھائی بھی رہ گیا۔ جیسے عامتاً ہم جب چھوٹے تھے تو محلے کے اندر کوئی کھانے کی چیز ایسے تقسیم کرتا تو کہتے میرے بھائی کا بھی دو، میری بہن کا بھی دو، اس کا بھی دو، اس طرح کرتے تھے۔ انہوں نے تقاضا کیا ہوگا تو پھر پوچھا کہ بھئی ان کو چھوڑا کیوں پھر اکیلے؟ کہا ہم نے اکیلا نہیں چھوڑا، ایک بھائی اور ہے۔ کہا پھر انہی کو خاص کر کے کیوں رکھا، آپ کو کسی کو نہیں؟ کیا ان کو کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے؟ کہا نہیں، وہ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نے یہ بتایا کہ ہمارے ابا تو بڑے عالم ہے، حکیم ہے، اٹکل کوئی کام نہیں کرتے، تو پھر اس لڑکے کو زیادہ محبت کیوں دیتے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ لڑکا تم سے فضیلت میں زیادہ ہو، کمال کی صفات اس میں زیادہ پائی جاتی ہو، مجھے اس لڑکے کو دیکھنا ہے، لہذا آئندہ آؤ تو اس کو لے کے آنا۔ اور صرف حکم نہیں دیا بلکہ ترغیبی اور ترہیبی دونوں پہلو اختیار کیے، شوق بھی دلایا کہ دیکھو میں کیسے تم لوگوں کو پورا کر کے دیتا ہوں، کوئی کمی تو رکھتا نہیں۔ الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا پیمانہ دیتا ہوں، یعنی کوئی کمی کر کے نہیں دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات بطور احسان کے نہیں بتلائی ہے، بلکہ دوبارہ آنے پر ان کو اکسانا ہے کہ دوبارہ آنا، میں جیسے تمہارے ساتھ یہ کر رہا ہوں آئندہ۔ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہترین اتارنے والا ہوں۔ یہاں قرطبی نے ایک بات لکھی کہ دیکھو منزل کا جو لفظ ہے، اگر نزول کے معنی ہو، نزول سے بنا ہو، نزول کہتے ہیں وہ کھانا جو مہمان کو پہلی دفعہ پیش کیا جاتا ہے، قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے نزلا من غفور الرحیم، سب سے پہلا جو کھانا پیش کیا جائے مہمان کو اس کو نزول کہتے ہیں۔ تو یہ مہمانی کے کھانے سے بنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں مہمان نوازی میں بہتر ہوں۔ اور اگر اس کو منزل سے مراد لیتے ہیں یا نزول سے مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کے پاس تم پڑاؤ ڈالو، جس کے پاس رکو، ان میں مامون اگر رہو گے تو ان میں سے میں ہوں، میرے پاس آپ مامون رہو گے۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ، اگر تم میرے پاس اس لڑکے کو نہیں لائے تو تمہارے پاس میرے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہوگا، اور تم مجھ سے قریب مت ہونا۔ یہ آرڈر دیا ہے یا خبر دی ہے، دونوں طرف ہو سکتا ہے، نفی بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ترغیب دلائی کہ تمہیں پیمانہ ملے گا، اور ترہیب کی کہ نہیں لاؤ گے تو تمہیں قریب بھی نہیں ہونا ہے میرے، اس لیے کہ ان بھائیوں کو اناج کی تو ضرورت تھی ہی، اور یہ یہیں سے ان کو حاصل ہو سکتا تھا۔ اب اگر حاضری سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا؟ اگر یوسف علیہ السلام ان کو منع کر دے حاضری سے کہ نہیں بالکل نہیں آنا ہے تم کو، تو یہ انتہائی درجے کی دھمکی ہے، تخویف ہے کہ نہیں لائے تو آنا ہی مت، اور آؤ تو لے کے آنا۔ خیر تو ان لوگوں نے یہ کلام سنا یوسف علیہ السلام سے تو کہنے لگے قالوا سنراود عنہ ابا، بھائیوں نے کہا کہ ہم ان کے والد صاحب کو سنراود عنہ ابا، ہم خواہش کریں گے ان کے والد صاحب سے،
اور ہم یہ کرنے والے ہیں، ایسا کر کے رہیں گے. ہم اپنے والد صاحب سے مانگیں گے اور ہم اس کام کو کر کے رہیں گے. سنراویدو کا لفظ استعمال کیا. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس مطلب کو پورا کرنے کے لیے پوری کوشش کر لیں گے. اس کے اندر ذرہ برابر کوتاہی نہیں کریں گے. قالوا سنراود عنه اباه وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، یہ تاکید کے لیے لائے کہ ہاں یہ کرنے والے ہیں. اس لیے کہا کہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آدمی کو اگر اپنی کسی مراد کو حاصل کرنا ہے تو لطیف حیلے اور وسیلے اختیار کیے جا سکتے ہیں، جس میں سری جھوٹ نہ ہو لیکن کوئی ترتیب ہو، ہاں کوئی پلاننگ ہو. صاحب روح البیان نے اس کے تحت ایک واقعہ لکھا کہ ایک باغ تھا اور باغ کے اندر مختلف قسم کے پھل فروٹ تھے. تو 4 آدمی اس باغ میں گھس گئے اور مالک کی اجازت کے بغیر میوے کھانے لگے. ان میں سے ایک بہت بڑا دانشور تھا، عالم تھا، جاننے والا. دوسرا ایک سید تھا، علوی تھا. اور تیسرا کوئی فوجی تھا. اور چوتھا کوئی بازاری تھا. اب یہ لوگ مزے سے کھا رہے، اتنے میں باغ کا جو مالک تھا وہ آ گیا. دیکھا کہ ان لوگوں نے خیانت سے دست درازی کی ہے اور بہت زیادہ میوہ برباد کیا ہے. لیکن سوچا کہ اگر میں اکیلا ان سے نمٹنے جاؤں گا تو یہ 4 ہے اور میں 1 ہوں، تو یہ مجھے ادھیڑ دیں گے. اس لیے مجھے کچھ مکر اور کوئی تدبیر ان کے ساتھ کرنی پڑے گی. اس لیے سب سے پہلے اس نے ان لوگوں کی طرف ہر ایک کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ تو ہمارے بڑے جانکار آدمی ہے، بڑے دانشور آدمی ہے، قوم کے رہبر ہے، لوگوں کے معاش اور معاد کا خیال کرنے والے ہیں. ان کے قلموں کی برکت سے، ان کے قدم کی حرکت سے تو ہمیں سب کچھ ملتا ہے. دوسرے کو کہا کہ یہ تو بڑے خاندان، نبی کے خاندان سے ہے اور ہم تو سب ان کے خادم ہیں. ان کے ساتھ محبت کا، دوستی کا معاملہ کرنا یہ تو ہم پر ضروری ہے، کیونکہ قرآن میں قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، رشتہ داری کا صرف خیال کرنا، تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے. اور تیسرا تو کہا کہ یہ تو فوجی ہے، فوجی ہمارے ملک کی جان ہوتی ہے. لیکن یہ بازاری کیسے یہاں آ گیا؟ اس کو کیسی ہمت ہوئی کہ ہمارے باغ میں وہ آیا؟ اس کے پاس کون سی دلیل ہے؟ اس لیے اس کے اوپر ہاتھ لگایا، گربان پکڑا اور جو مارا پیٹا اور مار پیٹ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے وہیں پہ بٹھا دیا. اس کے بعد فوجی سے کہا کہ بھائی علماء اور سادات کا تو اکرام مجھے کرنا چاہیے، میں ان کا اکرام کرتا ہوں، لیکن میں اس باغ کا جو ٹیکس ہے بادشاہ کو دیتا ہوں، اور اگر یہ سادات اور اسی طرح سے یہ عالم اگر کچھ چاہے تو ہم کو انکار نہیں ہے، لیکن تم کون ہو؟ تم کس سبب سے باغ میں آ گئے؟ اس کو بھی گوشت مالی کی اچھی طرح سے سزا دی اور اس کو بھی باندھ کے رکھ دیا. اس کے بعد وہ جو دانا ہوشیار تھا اس کے پاس آیا، کہا کہ پوری دنیا سادات کے غلام ہے، ان کی عزت کرتی ہے، لیکن لوگوں کے اوپر تیرا کون سا حق ہے؟ تو بڑا جانکار ہو کر بھی اتنا نہیں سمجھتا کہ ایک دوسرے کی ملکیت میں نہیں جانا چاہیے اجازت بغیر؟ مسلمانوں کا مال غصب کر کے نہیں کھانا چاہیے؟ اور پھر اس کی بھی اچھی طرح سے دھلائی کی اور اس کو بھی باندھ کے رکھ دیا. اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو علوی تھا،
سید کہہ رہے تھے ان کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ مکار کہیں کہ نابکار، شرم آنی چاہیے، یہ شرفا کے لیے تو بے عزتی کی بات ہے، شرم کی بات ہے، باغ میں کیسے آ گیا میرے؟ حضور نے فرمایا نہیں کہ امت کا مال حلال نہیں ہے آپ لوگوں کے اوپر، صدقہ حرام ہے، اور اس کو بھی بیچارے کو اچھی طرح سے دھویا۔ اگر یہ تدبیر نہ کرتا اور ایسے ہی ان کے اوپر حملہ کر دیتا تو ظاہری بات ہے کہ اس کی کیا گت بنتی، یہ سب مل کے اس کی کیا حالت کرتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ آپ اس کو لے کے آنا۔ بھائیوں نے وعدہ کیا کہ سنراود عنہ اباہ، ہم ضرور پلاننگ کریں گے اور پوری کوشش کریں گے۔ لیکن ایک سوال ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب جانتے ہیں کہ میرے والد صاحب کے لیے اگر کوئی تسکین کا باعث ہے تو وہ بنیامین ہے جو ان کا حقیقی بھائی ہے، جب حقیقی بھائی وہ بھی یہاں آ جائے گا تو یعقوب علیہ السلام کی تکلیف بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ تو یہ ایسا کیسے کیا؟ یوسف علیہ السلام نے یہ کیسے برداشت کیا کہ والد کے اوپر اپنے بھائی کو بلا کر غم بڑھا رہے ہیں؟ مفسر قرطبی نے یہ سوال قائم کر کے اس کے 4 جواب دیے۔ ایک جواب یہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا ہو تاکہ یعقوب علیہ السلام کی آزمائش کی انتہا ہو جائے، اور جتنی آزمائش بڑی ہوگی اتنا ثواب بھی بڑا ہوگا، اس لیے یوسف علیہ السلام نے اس معاملے میں ادھر کے حکم کا اتباع کیا ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے حال سے واقف کرنا تھا تو اس ذریعے کیا ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب 2 بھائی ایک جگہ چلے جائیں گے اور پھر یعقوب علیہ السلام ان کے پاس پہنچیں گے تو ان کی مسرت دوبالا ہو جائے گی کہ 2 بچوں کے ساتھ جو پہلے تو کئی سالوں سے غائب تھے ان سے ملاقات ہوئی۔ یا چوتھا جواب یہ ہے کہ اپنے بھائی کا جو سرور ہے، خوشی ہے، وہ اپنے بھائیوں سے ملنے سے پہلے بھائی کو خوشی حاصل ہو جائے، اس لیے کہ اگر وہ ان بھائیوں کو بتائیں گے تو وہ جان لیں گے اور بعد میں بنیامین کو پتہ چلے گا۔ لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام کا میلان اپنے بھائی بنیامین کی طرف زیادہ تھا، اس لیے یہ خوشی ان کے نصیب میں آوے اور پہلے ان کو پتہ چلے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ آگے کا سامان کیا کرتے ہیں دیکھو، اور ان کو رغبت دلانے کے لیے جو سامان وہ لے کر آئے تھے بھائی لوگ، غلے کی جو قیمت تھی، اب چاہے وہ دراہیم ہو، دنانیر ہو، یا جوتے چپل ہو، یا چمڑا ہو، یا مسافر کا سامان ہو، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اکثر مفسرین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے اس سامان کے اندر ہمارا جو سرمایہ ہم نے دیا تھا وہ ہمیں واپس کیا گیا ہے، ہماری تھیلی میں جس کے اندر ہمارا راشن رکھا ہے اسی میں رکھ دیا ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں وہ جانتے تھے، لیکن جاننے والا قول بہت کمزور ہے، اس لیے کہ آگے چل کر تو یہ کہا کہ لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون، کہ جب اپنے گھر جا کے اس کو کھولیں گے دیکھیں گے تو پہچان لیں گے کہ یہ تو ہم کو واپس دیا۔ اب ایک سوال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آخر یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کا سامان ان کے تھیلے میں کیوں رکھا؟ امام رازی نے اس کے تقریباً 10 جوابات دیے۔ ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ جب بھائی سامان کو کھولیں گے، اپنے سامان کو اس میں پائیں گے
تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس بادشاہ نے ان کے ساتھ کیسے سخاوت کا اور احسان کا معاملہ کیا ہے۔ جب یہ دیکھیں گے تو ان کے اندر دوبارہ جانے کی لالچ بڑھے گی اور دوبارہ ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا اور معاملہ کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام وہ سامان لے لیتے تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ والد صاحب کے پاس اور کوئی سونا چاندی نہ ہو، جب نہیں ہوگا تو دوبارہ آئیں گے کیسے، دوبارہ بھیجیں گے کیسے، تو ابھی سے ہی ان کو دے دو تاکہ دوبارہ آ سکے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ اپنے والد صاحب کے اوپر وسعت کرنے کا ارادہ تھا۔ ابھی ظاہری بات ہے کہ بادشاہ وقت ہے، ان کی بھی تو کوئی تنخواہ ہوگی، طلب ہوگی، اور ان کے لیے بھی تو اس میں کوئی حق ہوگا، تو اپنے حق میں سے ماں باپ کو دیا تب بھی کون سی بات ہو گئی، اور ان کو پورا اس کا اختیار بھی ہوگا اپنی ذات پر خرچ کرنے کا۔ زمانہ قحط کا ہے تو اپنے ماں باپ کا خیال، خالہ کا خیال، بھائیوں کا خیال نہیں کریں گے، تو اس لیے آپ نے واپس کر دیا۔ اور چوتھا جواب یہ دیا کہ اگر آدمی کے رشتہ دار بہت پریشان ہو، والد بھی پریشان ہو، بھائی بھی پریشان ہو، اور اسی والد کا ایک بیٹا بڑا کاروبار کرتا ہو اور اپنے کاروبار میں سے سامان اپنے والد کو اور بھائیوں کو تنگ حالی کے باوجود ان کو بیچ رہے ہو، تو یہ تو کمینہ پن ہے، یہ تو لوم ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی بزنس تو بزنس ہوتا ہے، بات تو ایسے بھی ہے، یہ کہنے والے ہیں کہ بزنس تو بزنس ہوتا ہے، گھر والوں کے ساتھ ایسے حالات میں کوئی بزنس نہیں ہوتا۔ امام فرا کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ اپنے سامان کو اپنے کجاو میں دیکھیں گے تو ان کے دلوں میں یہ بات آئے گی کہ شاید بھول سے ان لوگوں نے رکھ دیا ہے، بھول سے رکھ دیا ہے، اور یہ نبی کی اولاد ہے، تو واپس آئیں گے اور تاکہ معلوم کریں کہ یہ سامان آپ نے ہم کو واپس کیوں دے دیا۔ مالک کو اس کا مال واپس کرنا ضروری ہے، اس لیے واپس جا سکتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا کہ جو برا بھی نہ ہو، لوگوں کو برا بھی نہ لگے، بھائی سامنے دیکھا بھائی تم سے کیا لینے کا، لے جائیے، تو جس سے لیا ہے اس کو لگے گا کہ دیکھا اس سے تو لیا اور ہم سے نہیں لیا، ارے ہم سے تو لیا اور ان سے نہیں لیا، آخر کیا بات ہے۔ اور اگر سامنے دیں گے تو ایک احسان سمجھا جائے گا کہ بھائی ہم پر احسان کیا، تو یہ احسان کو بھی بوجھ نہ رہے، کوئی عیب بھی نہ رہے، اس لیے سامان اس طرح سے رکھا کہ گھر جا کے کھولیں گے دیکھیں گے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں مقصد یوسف علیہ السلام کا یہ تھا کہ وہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ وہ بھائی کوئی ظلم کی وجہ سے یا تکلیف دینے کی وجہ سے اس بھائی کو اس لیے طلب نہیں کیا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچائیں گے یا ظلم کریں گے، ہاں، یا سمن میں اضافے کی، ہمیں سمن کی ضرورت نہیں تو ہم سمن واپس کر رہے ہیں، اور اگر بھائی کو ستانا ہوتا تو یہ سامان ہی کیوں واپس کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے والد صاحب یعقوب علیہ السلام جب پہچانیں گے کہ اس بادشاہ نے ان لوگوں کا اکرام کیا اور مزید اکرام کرنے کے لیے بلایا ہے، تو والد صاحب کے لیے بنیامین کو بھیجنا مشکل نہیں پڑے گا، آسان رہے گا۔ اور یہ بھی ارادہ کیا ہو کہ حالات کے زمانے کے اندر، پریشانی کے دور کے اندر مال ایک قسم کی معاونت ہوتی ہے، یا یہ کہ اگر ان کو کھلے عام وہ چیز دے دیں گے اور قحط سالی کا زمانہ ہے تو کوئی لوٹ نہ لے ان سے کوئی چوری نہ کر لے، ان کا سامان گلے کے اندر رہے گا تو چھپا ہوا رہے گا، اس لیے وہ دراہم کو ان کے کجاوے میں ہی رکھ دیے تاکہ وہ سامان جب اپنے والد کے پاس لے کر جائے تو انہی کے پاس وہ سامان واپس دراہم پہنچ جاوے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے انتہائی درجے کا برائی کا معاملہ میرے ساتھ کیا تھا، آج ان کے ساتھ میں انتہائی درجے کا اچھا معاملہ کرنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ انتہائی درجے کی خیر کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے
سامان اندر رکھ دیا. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے جوانوں سے فرمایا، جوانوں سے مراد جو کام کرنے والے خدمت گزار تھے ان سے فرمایا اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، تم ان کا سامان، بضاعت کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین نے، قرطبی نے اس کی تشریح کے اسمان مشتروه من الطعام، جو اناج خریدنے کے لیے جو دام دیے تھے وہ مراد ہے. لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون، تاکہ وہ لوگ جب اپنے گھر والوں کے پاس واپس جاویں تو پہچان لیں، شاید کہ دوبارہ لوٹ کر آ جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تو وہی جانتے ہیں، انسان اس کا احاطہ کیا کر سکتا ہے. آپ سوچئے کہ بھائیوں نے اتنا بھاری معاملہ کیا تھا بچپن میں، اور اتنے سالوں کے بعد جبکہ آپ مصر کے والی بادشاہ بنے ہوئے ہیں، پھر بھی کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، کوئی ایسی کہ ان کی جس کے اندر رسوائی ہوتی. قرطبی کے اندر اس کی تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یوسف علیہ السلام کو روک دیا تھا کہ اپنے گھر اپنے متعلق کوئی خبر نہ بھیجیں کہ میں کہاں ہوں، کیسا ہوں. اصل حکمت تو اللہ تعالیٰ کی یعقوب علیہ السلام کے امتحان کی تکمیل تھی. یعقوب علیہ السلام کا جو لیا جا رہا تھا امتحان، یہی وجہ تھی کہ اس واقعے کی ابتدائی میں جب یعقوب علیہ السلام کو یہ انداز ہو چکا تھا کہ یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا بلکہ بھائیوں نے کوئی شرارت کی ہے، اس کا طبی تقاضا تو یہ تھا کہ اسی وقت پہنچتے بھئی کہاں کھایا بچے کو، چلو تحقیق کر. مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا دھیان اس طرف نہیں جانے دیا، اور مدتوں کے بعد انہوں نے بھائیوں سے یہ بھی فرمایا کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. ہاں، یہ اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں، اور ان حکمتوں تک پہنچنا ہر کس و ناقص کی. اللہ جس کے سامنے کھول دے اس کی حقیقت کو، وہ اس کو سمجھ سکتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کیل کرنے والے، ناپنے والے غلام تھے آپ کے پاس، خدمت کے لیے جو لوگ تھے، ان لوگوں کے پاس وہ سامان رکھوا دیا. اور یہ ساری باتیں مقصد یہی تھا کہ کسی طرح سے ان لوگوں کو دوبارہ لایا جائے. تو اگر دنیاوی کام کے اندر ایسا ہیلا اور تدبیر کرنی پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.